بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ ناظرین، یہ 8 جولائی 2022، 8 جولائی یعنی برہان وانی کا یوم شہادت ہے، اور برہان وانی جو ہے وہ اس دنیا سے بہت ہی عزت سے، شان سے اور بہت ہی زیادہ کیا کہتے ہیں کہ عظمت سے اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اور اس کی عظمت کی زندہ وہ بات یہ ہے کہ آج بھی انتہائی جو ہے وہ تحسین والے الفاظ کے ساتھ اس کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو کلام مجید کی آیت ہے کہ شہید جو ہیں وہ مرا نہیں کرتے، وہ زندہ ہوتے ہیں، برہان وانی کی مثال اسی کی طرح ہے کہ وہ مر تو آج سے کتنے سال پہلے گیا، لیکن وہ آج بھی زندہ ہے۔ یعنی پورے کا پورا جو کشمیر ہے اور پورا پاکستان ہے وہ اس کی جو شہادت ہے اس کو یاد کر، اور پاکستان نے تو ریاستی سطح کے اوپر بھی اس کی جو شہادت کی برسی ہے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے۔ تو یہ جو برہان وانی کی شہادت ہوئی ہے، یہ دراصل یہ کشمیر کی موومنٹ کو اس نے انتہائی ینگ بلڈ جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ اور کوئی بھی موومنٹ جو ہوتی ہے وہ خصوصی طور پہ جہاد، یہ جو قبضہ واگزار کرانے کی موومنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر بلڈ دینا پڑتا ہے، اور یہ کام برہان وانی صاحب نے یہ کیا۔ کشمیر کی موومنٹ کے اندر تو کبھی اشرف صحرائی جاتا ہے، کبھی برہان وانی جاتا ہے، تو کبھی شبیر یاسین ملک جو ہے وہ جیل کے اندر قید ہوتا ہے۔ یعنی اس طرح کے کتنے واقعات ہیں۔ اور جو سید علی گیلانی ہے انہوں نے تو اپنی پوری کی پوری زندگی کشمیر کی جو موومنٹ کو دے دی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے ناظرین، یہ اس طرح مذاکرات سے حل نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ جو ہے یہ سفارتی سطح پہ، سیاسی سطح پہ اٹھانے سے حل نہیں ہوگا۔ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے وہی کام کرنا ہوگا جو برہان وانی نے کیا، اور اس کام کے لیے کسی اور نے باہر سے نہیں آنا۔ آپ کو خود اس کا سو موٹو نوٹس لینا ہوگا، اور آپ کو قدم اٹھانا ہوگا، اور اس میدان کارزار میں آپ کو چھلانگ مارنی ہوگی۔ اور جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی جو آزادی ہے وہ آپ کو سامنے نظر آئے گی۔ اس کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ استقامت ہوتی ہے، وہ مداومت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس استقامت ہے تو پھر کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ کئی دفعہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کشمیر تو اتنے 75 سالوں سے کشمیر کو ہندوستان نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے، کبھی یہ 370 لے کے آ جاتا ہے، کبھی یہ جو بی جے پی RSS کی لیڈرشپ ہے ان کے اوپر مختلف طرح کے نئے نئے ظلم و ستم کرتی ہے، ڈیموگرافک چینج کی بات کرتی ہے، اور پورے کشمیر کے اندر ابھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ کشمیری ہر چھت کے اوپر ہندوستان کا جو پرچم ہے وہ لہرایا جائے گا۔ تو آزادی آخر مل کیوں نہیں رہی؟ آزادی اس لیے بھی نہیں مل رہی کہ جس طرح کی کوشش کی ضرورت ہے، جو مومنٹم ہونا چاہیے، جو حدت اور شدت ہونی چاہیے، یہ اس آزادی کی تحریک کے اندر وہ نہیں ہے، وہ استقامت نہیں ہے۔ وہ کبھی دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف، پاکستان نے تو جو اپنا کام کرنا تھا وہ نہیں کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ جا کے ادھر اس قبضے کو واگزار کرائے ہندوستان سے، لیکن پاکستان نے تو وہ کام نہیں کیا۔ تو یہ کام آپ کو خود کرنا ہوگا، اس کے لیے استقامت دکھانی ہوگی۔ علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ اے شیخ و برہمن سنتے ہو کیا، اہل بصیرت کہتے ہیں اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے، جو پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ یعنی آپ کو پرسسٹنسی چاہیے۔ جب آپ کے اندر یہ استقامت ہوگی، یہ خون دینے کی، قربانی دینے کی، شہادت دینے کی، تو پھر جو ہے آپ کو کشمیر کی آزادی نصیب ہوگی۔ اور آپ کو واضح ہونا چاہیے کہ ہندوستان جو ہے یہ اتنی پلی موٹی گائے ہے، امریکہ ہو، برٹن، یورپی یونین ہو، دنیا کا کوئی ملک ہو، رشیا ہو، کوئی بھی اس سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ کیا آپ کو UN کی جنرل اسمبلی کے اندر یا سیکیورٹی کاؤنسل کے پلیٹ فارم سے، یا یہ اپنی یہ جو نیم مردہ OIC ہے اس پلیٹ فارم سے آپ کو آزادی ملے گی؟ دس از آؤٹ آف کویسچن۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو افغانی طالبان تھے انہوں نے لڑ کر
پوری کی پوری انٹرنیشنل سیکیورٹی اسسٹنس فورس سے لڑائی کر کے پھر اپنی آزادی حاصل کی، پھر وہ ٹیبل پہ آئے، پھر دوحہ کے ڈائلاگز ہوئے، پھر جا کے سفارتکاری ہوئی۔ سفارتکاری ایک برابر کا یا آخری فائنل مرحلہ ہوا کرتا ہے۔ سفارتکاری سے، مذاکرات سے، بات چیت سے آزادیاں نہیں ملا کرتیں۔ اور یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دھوکہ دینا ہو، کسی کو بہت لمبا آپ نے ایسے ہی لارا لگانا ہو، تو پھر آپ اس بات کی طرف جایا کرتے ہیں۔ ادروائز آزادی لینے کا ون اینڈ اونلی وے ہے جو برہان وانی نے آپ کے سامنے اپنی قربانی کی صورت میں پیش کر دیا، اور آج بھی قربانی کی ضرورت ہے۔ قربانی خود انڈیجنسلی آپ کو موومنٹ تیز کرنا ہوگی، پھر یہ جو ریجنل اور انٹرنیشنل جو ایک وسائل ہیں وہ اللہ باری تعالیٰ کی ذات پیدا کر دے گی۔ تو ہم برہان وانی کو آج بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، پورا ملک پاکستان اور پوری مسلم دنیا ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر جو مسلمانان کشمیر ہے ان کی آزادی کے اندر ایک بہت درخشاں باب کا اضافہ کر دیا۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔